الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فاستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ज़बां पर मोमिनों के जब भी ज़िक्रे ताजदार आए तो लाजिम है कि उसके बाद ज़िक्रे चार यार आए। अबू बकर उमर उस्मान और हैदर बाग़बा जब हो तो फिर क्यों करना बाग़े मुस्तफ़ा में एक बहार आए। बुजुर्गान मोहतरम, बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, मेरे वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, अल्लाह ताला की बारगाह में करोड़ा शुक्र अदा करते हैं कि उस परवरदिगार ने मुझे और आपको एक बार फिर सालाना सुन्नी कॉन्फ्रेंस बलकसर में शिरकत की सआदत नसीब फरमाई है।
دعا ہے کہ رب تعالی میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ اس سے قبل بھی آپ حضرات کی خدمت میں یہاں حاضری کی سعادت حاصل کر چکا ہوں، اور آج بھی برادر مکرم حضرت مولانا عبداللہ مخلص صاحب کی مخلصانہ دعوت پر آپ حضرات کے درمیان موجود ہوں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، پروگرام میں انشاءاللہ العزیز بڑے بڑے جید اور اکابر علماء کے بیانات ہوں گے، جن سے انشاءاللہ العزیز آپ حضرات استفادہ فرمائیں گے۔ میں تو دین کے ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے اور اس عظیم الشان سنی کانفرنس میں اپنی حاضری لگوانے کی نیت سے آپ حضرات کے سامنے آ بیٹھا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ مجھے کچھ محسوس ہوا کہ موسم تھوڑا سا تبدیل ہو رہا ہے، تو جس فرش کے اوپر آپ تشریف فرما ہیں یہ ٹھنڈا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ زیادہ ساتھی وہ پنڈال میں بیٹھنے کی بجائے دائیں بائیں نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے یہاں آتے ہی منتظمین سے سفارش کی ہے، میں نے ان سے کہا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ جگہ زیادہ ٹھنڈی ہے، اس لیے سارے ساتھی یہاں نہیں بیٹھ رہے۔ تو بہرحال اگر واقعی ایسی بات ہے تو انشاءاللہ یہ اس پر سنجیدگی سے غور فرمائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو فیشن بن جاتی ہیں۔ فیشن بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بات کو زبان پر لے آتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں پتا ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یا اس کے نفع اور نقصان کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ایسی ہی ایک بات یقیناً آپ نے بھی سنی ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی جو ہے یہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، حالانکہ دین کو سیکھنا اور سمجھنا نہ تو کوئی مشکل ہے اور نہ اس معاملے میں ہم ان مولویوں کے محتاج ہیں۔ بھئی دنیا کی ہر زبان میں قرآن پاک کے ترجمے موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں، احادیث مبارکہ کے ترجمے موجود ہیں، خود اٹھا کے پڑھو۔ ظاہر ہے دین وہی ہے جو قرآن میں ہے یا نبی علیہ السلام کے فرمان میں، دین تو وہی ہے۔ تو اس میں ان مولویوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خام خواہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ دور حاضر میں اس فیشن میں اضافہ ہو گیا، خاص طور سے جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے۔ بعض ساتھی کہتے ہیں کہ ایک نوجوان جس بیچارے کو گھر میں بھی اگر کسی نے کوئی ضروری بات کرنی ہوتی ہے، کوئی مشورہ کرنا ہوتا ہے تو اس کو باہر نکال دیتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر وہ بھی آج دانشور بن کے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہاں کوئی روک ٹوک تو ہے نہیں، وہاں کیمرہ بھی اپنا ہے، مائک بھی اپنا ہے، جو مرضی بولتا رہے۔ تو اس لیے جس شعبے کا اس کو تجربہ ہے، جس میں اس کی تعلیم کوئی قابلیت ہے، اس میں بھی بات کرتا ہے، اور جس شعبے کی الف بے کا پتہ نہیں ہے اس پر بھی وہ تبصرے کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دن بدن دینی اعتبار سے خرابیاں سامنے آتی جا رہی ہیں۔ میں اپنی اسی تمہید کے اوپر
چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں۔ یہ بات ہر مسلمان کو سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جب بھی کوئی آسمانی صحیفہ نازل فرمایا، ایسے ہی پہاڑوں کے اوپر کوئی چیز نازل فرما دی ہو کہیں کسی آبادی میں، اور اعلان کر دیا ہو کہ بھئی جاؤ وہ کتاب میری پڑھی ہے، جاؤ اس کو پڑھو، جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کتاب کو سمجھانے والا، اس پر عمل کر کے دکھانے والا ساتھ آیا، جن کو انبیاء علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اور آسمانی کتابوں میں جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اللہ کی ساری کائنات میں، اللہ کی ساری مخلوقات میں ہر چیز سے افضل اور اعلیٰ ہے، اسی طرح جو چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ جو چیز بھی ملی ہے، جو خاندان ملا، جو صحابہ ملے، جو شہر ملا، جو علاقہ ملا، جو زبان ملی، جو چیز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید بھی تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے۔ میں خاص طور پر اپنے نوجوان بھائیوں کی خدمت میں یہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیات کریمہ نازل ہوئیں، ان میں ایسی آیات بھی نازل ہوئیں جو بعد میں منسوخ ہو گئی۔ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ آیات نازل ہوئیں لیکن بعد میں منسوخ ہو گئی۔ اب وہ قرآن مجید فرقان حمید کا حصہ نہیں ہے، نہ ان کی تلاوت ہوتی ہے اور نہ ان آیات کریمہ میں جو حکم نازل ہوا تھا وہ حکم باقی ہے۔ وہ کیا ہوئی؟ منسوخ ہو گئی۔ آیت بھی منسوخ ہو گئی، اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ دوسری وہ آیات نازل ہوئیں جو بطور آیت تو منسوخ نہیں ہوئی، وہ اب بھی قرآن کا حصہ ہیں، ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ میں نے چونکہ اختصار کو ملحوظ رکھنا ہے، میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جید علماء ابھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے، ان کے بیانات ہوں گے، لیکن اگر کسی صاحب کو میری بات پہ اعتبار نہ ہو تو انشاءاللہ میں وہ آیات دکھا سکتا ہوں، اب بھی قرآن کا حصہ ہے، بطور آیت موجود ہیں لیکن ان کا حکم باقی نہیں ہے، حکم ان کا منسوخ ہو چکا ہے۔ اگرچہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن چند ایک ہیں، اور زیادہ تر حصہ قرآن پاک کا وہ ہے کہ آیات بھی موجود ہیں، تلاوت بھی کی جاتی ہے اور ان کا حکم بھی موجود ہے۔ اب ان میں جو آیات قرآن کا حصہ ہیں، قرآن میں موجود ہیں اور ان کی تلاوت بھی کی جاتی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت ان کی تلاوت ہوتی رہے گی، لیکن ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، ان آیات کے ساتھ اس چیز کی وضاحت موجود نہیں ہے کہ یہ آیت تو آپ نے پڑھنی ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، لیکن اس کا حکم باقی نہیں، یہ بات وہاں نہیں لکھی ہوئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں کوشش کر رہا ہوں آسان الفاظ میں، کوئی خطیبانہ الفاظ یا انداز نہیں اختیار کر رہا ہوں، نہ اس طرح کی خطابت آتی ہے، لیکن کوشش کر رہا ہوں سادہ الفاظ میں آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ تو یہ جو میں نے گزارش کی آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ آیات تو موجود ہیں، حکم باقی نہیں ہے، حکم ان کا منسوخ ہو چکا ہے، لیکن یہ بات ساتھ لکھی ہوئی نہیں ہے قرآن میں کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہو، آیت موجود ہے۔ اب ایک آدمی مثلا آپ کو اردو سمجھ آتی ہے، آپ اردو زبان جانتے ہیں، آپ اردو میں قرآن کا ترجمہ لے لیتے ہیں، صرف ترجمہ پڑھتے ہیں، تفاسیر کے اندر تو وضاحت مل جاتی ہے، آپ ترجمہ پڑھتے ہیں
کیا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس آیت کا حکم باقی ہے اور کس کا منسوخ ہو چکا ہے؟ یہ بات کیسے پتہ چلے گی؟ جب کوئی عالم بتائے گا. جب کسی عالم سے آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تب آپ کو بات کی سمجھ آئے گی. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ آیات نازل ہوئیں، وہ آیت بھی منسوخ ہو گئی، حکم بھی منسوخ ہو گیا. کچھ آیات نازل ہوئیں، آیت موجود ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، لیکن صرف حکم منسوخ ہے. آخر یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ وہی قرآن ہے. اس کے حروف اور الفاظ تو کیا، اس کے ایک زیر زبر یا نقطے میں بھی فرق نہیں آیا. یہ ایمان اور یقین ہے یا نہیں؟ ہم مسلمانوں میں لاکھوں اختلافات ہوں گے، لیکن پوری دنیا میں آپ جہاں مرضی چلے جائیں، عرب میں چلے جائیں، افریقہ میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، جہاں بھی مسلمان موجود ہیں قرآن موجود ہے، اور قرآن آپ کو انشاءاللہ یہی والا ملے گا. قرآن میں آپ کو پوری دنیا میں کہیں فرق نہیں ملے گا. ہمارا مقصد کسی دوسرے مذہب پر تنقید کرنا نہیں، لیکن مثال سامنے رکھنے کے لیے میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ بائبل کی آپ مثال لے لیں. وہ تو کہتے ہیں نا کہ آسمانی کتاب ہے ہماری، ہم تو کہتے ہیں کہ اصل بائبل ہے نہیں دنیا میں. کہ اب آپ ان سے پوچھیں گے، پاکستان والوں سے آپ پوچھیں گے جناب یہ افریقہ میں جو بائبل ہے وہ تو اور ہے، وہ ایک ہی لفظ کہیں گے کہ وہ جی ٹرانسلیشن ہے، ترجمہ ہے، لیکن اصل بائبل کا کسی کو پتہ نہیں. لیکن مسلمان انشاءاللہ کبھی یہ جواب نہیں دے گا. اللہ پاک نے اس کو اس شرمندگی سے بچا لیا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی. اس لیے ہمارا یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، اطمینان بھی ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا 1400 سال پہلے. اور یہ بھی ایمان ہے جس طرح 14 صدیوں میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، پوری دنیا تبدیل ہوگی، دنیا کے حالات بدل گئے، لوگوں کا رہن سہن بدل گیا، ایجادات آ گئی وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ ہو گیا دنیا میں، لیکن قرآن وہی ہے. اور اسی طرح ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ قیامت تک انشاءاللہ یہ رہے گا. آج جب ہم مسلمان اللہ کے اس پاک کلام کی، جو کہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے ہمارے لیے، یہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے، یہ تو اس دنیا میں بھی ہمارے لیے سراپا رحمت ہے، قبر کے اندر بھی، آخرت میں بھی. تو ہم اس کی ناقدری کے مرتکب ہوتے ہیں. جو اس قرآن کا حق ہے تلاوت کرنے کا، ہم وہ حق پورا نہیں کرتے. جو حق ہے اس کو سمجھنے کا، وہ حق پورا نہیں کرتے. اور جو حق ہے اس پر عمل کرنے کا، وہ عمل نہیں کرتے. تینوں شعبوں میں ہم فیل ہیں. یہ تو اس پاک ذات کا کرم ہے کہ اس نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی، وگرنہ یہ کب کام سے چھین چکا ہوتا. اتنی سازشیں ہوئی قرآن کے خلاف، لیکن اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. آج بھی الحمدللہ ہم جیسے گناہگاروں کے سامنے بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ ہم مسلمانوں کی اس چیز پہ غور کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا، آنے والا آئے گا، جن لوگوں کے سینوں میں قرآن موجود ہے وہاں سے قرآن لے لے گا. لوگ صبح اٹھیں گے اس حالت میں ہوں گے کہ جو حافظ ہیں قرآن کے، ان کے سینے قرآن سے خالی ہو چکے ہوں گے. جو کتابی شکل میں ہوگا اس کے الفاظ اور حروف مٹ چکے ہوں گے، قرآن اٹھا لیا جائے. لیکن یہ جو اللہ نے ایک وقت رکھا ہوا ہے، اس سے پہلے دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ قرآن کو نہیں مٹا سکتی. تو میرے بزرگ اور بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے آیات کو منسوخ کرنے کی، یا آیات تو باقی رکھنی ہے، حکم صرف منسوخ کرنا ہے؟ یہ اتھارٹی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. کیوں؟ قرآن نازل ہوا وحی کے ذریعے. کس آیت کو باقی رکھنا ہے، کس حکم کو باقی رکھنا ہے، کس کو منسوخ کرنا ہے، ان باتوں کا تعلق بھی وحی کے ساتھ ہے.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے پردہ فرما گئے تو اب وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. تو اب یہ قرآن سچے رہبر خلافت راشدہ خلافت راشدہ. ایک منٹ بند رہنے دینا. خلافت راشدہ. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ اتھارٹی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. اب دوسری چیز پہ آتے ہیں. یہ تو تھا قرآن پاک کے حوالے سے. حدیث پاک لفظی معنی کے اعتبار سے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو کہا جاتا ہے. حدیث کا معنی ہوتا ہے بات، لیکن اس کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک افعال پر بھی ہوتا ہے. مثلا کسی صحابی نے دیکھا نبی علیہ السلام کوئی عمل فرما رہے ہیں، اس نے دوسرے کو بتایا کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ یوں فرما رہے تھے. اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. اب ذخیرہ احادیث کے اندر ایک تو یہ بحث ہے کہ زیادہ مستند احادیث وہ کون سی ہیں جن پر بہت زیادہ تحقیق ہوئی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ذخیرہ احادیث کے اندر جو احادیث مبارکہ موجود ہیں یا جن احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل سامنے آتا ہے اس کی بھی قسمیں ہیں. جیسے آیات کی میں نے قسمیں عرض کی ہیں، اسی طرح یہاں بھی قسمیں ہیں. پہلی چیز، ابتدائے اسلام میں بہت ساری باتیں ایسی تھی کہ بعد میں یا تو بالکل منسوخ ہو گئیں یا ان کے اندر تبدیلی آ گئی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو ہے آپ کی، مثلا آپ الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے آپ بھی نماز کا حصہ بن جاتے ہیں، تو اس دوران میں
آپس میں کوئی گپ شپ کر سکتے ہیں جو دائیں بائیں نمازی کھڑے ہیں؟ جب آپ نے نماز شروع کی ہوئی ہے، ساتھ کوئی حال چال پوچھنا، دیکھیں نا 100 کام یاد آتے ہیں بندے کو نماز میں، بلکہ بڑے بڑے بھولے ہوئے کام یاد آتے ہیں نماز میں. وہ تو شیطان یاد کرواتا ہے نا نماز سے توجہ ہٹانے کے لیے. لیکن نماز میں ڈسکس کر سکتے ہیں آپس میں. چلو زیادہ لمبی چوڑی بات نہ صحیح، کوئی سلام دعائی کر لیا، جو بعد میں نمازی داخل ہوا مسجد میں اس نے زور سے سلام کیا اور جو نماز میں موجود ہے وہ اس کا جواب دے دیں، یہ کام ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہیں ہوتا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ کام ہوا ہے، صحابہ نے کیا ہے، احادیث کے اندر موجود ہے، تو دیکھیں بات یہ ہے، ابتدائے اسلام میں نماز کے اندر بات چیت پر پابندی نہیں تھی، بات چیت ہوتی تھی. اب یہ ایک واقعہ ہے نا، جنہوں نے دیکھا آگے نقل کیا، حدیث کا حصہ تو یہ بات بن گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ نماز میں گپ شپ کرنے پر تو پابندی لگ گئی، لیکن سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا اس کی اجازت تھی، اس حد تک گنجائش تھی. پھر بعد میں اس پر بھی پابندی لگ گئی. اب کیا ہے، اب نہ نماز میں گپ شپ ہو سکتی ہے اور نہ سلام دعا ہو سکتی. تو چونکہ ابتدائی اسلام میں ایک چیز تھی، موجود تھی، وہ احادیث کا حصہ بن گئی. میں درمیان میں ایک تھوڑی سی عجیب سی مثال دینے لگا ہوں، کیونکہ عجیب اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ کو سن کے عجیب لگے گا. قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ ہے، آیت کریمہ میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اس کا مطلب کیا ہے کہ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. کیوں نازل ہوئی؟ ایک بڑے جلیل القدر صحابی، اس وقت شراب چونکہ حرام نہیں ہوئی تھی، انہوں نے شراب پی، ابھی اس کا اثر باقی تھا، انہوں نے نماز پڑھانی شروع فرمائی اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت میں ان سے سنگین غلطی ہو گئی، لفظی غلطی ہو گئی. کیونکہ شراب کے نشے کی حالت میں انسان کا اپنے اعضاء کے اوپر پوری طرح کنٹرول نہیں ہوتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہی کوئی بندہ لے کے ترجمہ پڑھنا شروع کر دے، یہی آیت پڑھ لے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ ہو، تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ کہ نماز کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں. یہ مطلب نکلتا ہے نا کہ بھئی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں آنا. تو ظاہر بات ہے کہ یہ خطاب کس کو ہے؟ عیسائیوں کو تو نہیں ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، یہودی پڑھتے ہیں، ہندو پڑھتے ہیں، سکھوں کو کبھی دیکھا ہو؟ تو نماز کون پڑھتا ہے؟ مسلمان ہی پڑھتا ہے نا. تو یہ پھر آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی. تو اس کا کیا مطلب نکلا کہ شراب پی کے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ ہو، مطلب یہ کہ نماز کے وقت یہ کام نہ کرو، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے. تو یہ اس طرح کی خرابیاں بھی، حالانکہ وہ پہلے کی بات ہے کہ جب ابھی اس کی حرمت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ احادیث مبارکہ میں وہ چیزیں جو ابتدائی اسلام میں تھیں بعد میں بالکل منسوخ ہو گئی، یا بعد میں حکم کے اندر تبدیلی آئی. ذخیرہ احادیث کا حصہ تو بن گئی، لیکن حکم ان کا باقی نہیں ہے. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا، کسی وقتی ضرورت یا مجبوری کے تحت نبی علیہ السلام نے وہ عمل فرمایا. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ چونکہ زندگی کے ہر کام کے بارے میں ہمیں شریعت کی طرف سے حکم ملتے ہیں، تو پیشاب کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر بعض لوگ کھڑے ہو کے کرتے ہیں، بعض لوگ بیٹھ کے کرتے ہیں، تو مسنون طریقہ کیا ہے؟ جی بیٹھ کر کرنا ہر مسلمان جانتا ہے. کمزور سے کمزور ترین درجے کا مسلمان بھی یہ بات جانتا ہے کہ مسنون طریقہ کیا ہے. کھانے کا بھی بیٹھ کے کھانا ہوتا ہے اور پیشاب کا بھی. اب دیکھیں، حدیث شریف کی سب سے مستند اور معتبر کتاب ہے بخاری شریف. بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر تشریف لائے
وہاں نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، اس کے بعد وضو فرمایا اور نماز ادا فرمائی۔ اب یہ امر مجبوری تھا، نبی علیہ السلام گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے گھٹنا مبارک زخمی تھا، تکلیف تھی، جس کی وجہ سے بیٹھنا اس وقت ممکن نہیں تھا، مجبوری تھی۔ جیسے مجبوری کی حالت میں ویسے تو نماز پڑھنی تھی کھڑے ہو کر، مجبوری کی حالت میں آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، شریعت نے گنجائش دی۔ اسی طرح وہ ایک مجبوری تھی۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ پوری بخاری شریف میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ایک بھی روایت نہیں۔ اگر ہو مجھے بھی دکھائی جائے، میرے بھی یقیناً علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ میرے ناقص علم کے مطابق بخاری شریف میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی حدیث نہیں، لیکن یہ جو نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، یہ روایت موجود ہے بخاری شریف میں۔ اب اس کا کیا مطلب نکلا؟ جو آدمی بخاری اٹھاتا ہے، ترجمہ پڑھتا ہے، کوئی موجودہ دور کا کوئی بڑا سکالر بنا ہوا ہے، تو اس کے نزدیک تو پھر سنت طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ بھئی اس سے مستند تو حدیث کی کتاب ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر سنت کیا ہونی چاہیے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے جسم اور کپڑے پاک رہ سکتے ہیں؟ بڑا مشکل ہے۔ کبھی کبھار امر مجبوری ہو تو انسان اس کا کوئی حل نکال لیتا ہے، لیکن اگر معمول میں یہ کام کرنا پڑے تو ممکن نہیں۔ لیکن یہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وقتی عمل تھا جو مجبوری کی وجہ سے، معمول نہیں تھا۔ دیگر روایات سے اس کی تفصیل معلوم ہو جاتی کہ معمول کیا تھا، بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ یہ صرف میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مبارک اعمال ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، باقی امت کے لیے وہ حکم نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ جو بیت اللہ شریف کا طواف کیا جاتا ہے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے۔ طواف کرنے کے لیے حکم یہ کہ سواری پر سوار ہو کر طواف نہیں کیا جا سکتا۔ اور دیکھیں یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جانور جو ہوتا ہے تو وہ پھر بول براز بھی کرتا ہے، پخانہ وغیرہ بھی کرتا ہے۔ مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں اگر جانوروں کو لانے کی اجازت ہوتی تو پھر وہاں کیا حالت بنتی؟ تو بیت اللہ شریف تو اس کا تو اپنے ایک مقام ہے، وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہاں اجازت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو طواف فرمایا ہے تو وہ اونٹنی پر سوار ہو کر فرمایا۔ یہ حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ اب اس کا پھر کیا مطلب نکلا کہ سنت طریقہ تو کیا ہونا چاہیے؟ اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر طواف کرنا۔ تو ہر سال جو جاتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو ٹی ویوں پر دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا حرم شریف میں کوئی اونٹنی آپ کو نظر آئی ہو؟ تو پھر کیوں سنت پر عمل نہیں کر رہے؟ کیوں حدیث پر عمل نہیں کر رہے؟ تو یہ کیا تھا؟ اس کی میں وجہ عرض کر رہا ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ کیوں؟ دیکھیں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جانور کے اوپر سواری فرماتے، جب تک نبی علیہ السلام اس کے اوپر تشریف فرما ہوتے، وہ جانور نہ پیشاب کرتا تھا نہ پخانہ کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں جانور بھی وہ اپنے معمول بدلنے پر مجبور ہو جاتے۔ یہ شان اللہ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اب کیا میرے اور آپ جیسے لوگ کسی جانور پر سوار ہوں گے تو تب بھی یہ کیفیت بنے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیں تو شاید جانور اوپر بیٹھنے ہی نہ دے، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں یہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے لیے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے یہ خطرہ موجود نہیں تھا کہ وہ حرم شریف کا طواف کرتے ہوئے وہاں پخانہ وغیرہ کریں گے۔ اس لیے
یہ نبی علیہ السلام کو استثناء حاصل تھا۔ یہ بھی میں نے صرف ایک مثال سامنے رکھی ہے، بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی، باقی امت کے لیے حکم نہیں ہے۔ اور باقی احادیث وہ ان افعال اور اعمال پر مشتمل ہیں جو کہ سنت ہیں۔ اب دیکھیں یہ کتنی چیزیں بن گئی ہیں، 3-4 چیزیں تو یہ بھی بن گئی نا۔ ایک وہ چیزیں جو ابتدائی اسلام میں تھی بعد میں منسوخ ہو گئی، یا ان کا حکم تبدیل ہو گیا، ان کی نوعیت تبدیل ہو گئی، یا وہ اعمال جو وقتی مجبوری کے تحت ہوئے، معمول نہیں تھا، اور تیسری وہ چیزیں جو نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ تو یہ ساری کی ساری اقسام ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں۔ اب ایک آدمی حدیث کی کتاب اٹھاتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، ترجمے میں اس کو بات سمجھ آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فلاں مقام پر کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، تو وہ عمل کس پر کرے گا؟ تو یہ بات اس کو کس نے سمجھانی ہے کہ بھئی حدیث میں تو یہ بات موجود ہے لیکن یہ مجبوراً ہوا تھا، نبی علیہ السلام کا معمول نہیں تھا۔ یہ بات کس نے سمجھانی ہے پھر؟ جی عالم نے۔ تو قرآن سمجھانے کے لیے بھی علماء کی ضرورت ہے، اور احادیث سمجھانے کے لیے بھی علماء کی ضرورت ہے۔ اب ایک اور نکتہ بڑا اہم، وہ یہ، اس کے لیے میں آپ حضرات سے کچھ اضافی توجہ چاہوں گا، کیونکہ ہم الحمدللہ سنی کہلاتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ جس طرح قرآن پاک کی آیات کو منسوخ کرنے کا یا حکم کو منسوخ کرنے کا اختیار صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اب ذخیرہ احادیث میں یہ جو بہت ساری چیزیں جمع ہوگی، کچھ ابتدائی اسلام کے احکامات بھی اس میں آگئے، کچھ نبی علیہ السلام کی خصوصیات بھی آگئیں، کچھ جو وقتی مجبوریوں کے تحت کام ہوئے وہ بھی آگئے۔ اب ان تمام اقسام کی احادیث میں یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ کون سا عمل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہلائے گا، کون سا عمل وہ وقتی مجبوری کے تحت ہوا، کون سا عمل نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھا، اور کون سا عمل ابتدائی اسلام میں تھا بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اس کے لیے بھی تو کوئی اتھارٹی چاہیے نا، وگرنہ تو امت قیامت تک لڑتی رہے گی، جیسا کہ ہو رہا ہے۔ بعض بیوقوف لوگ احادیث تو اٹھا کے لے آتے ہیں لیکن مطلب نہیں سمجھتے، وہی باتیں جو میں نے عرض کی ہیں کہ وہ پوری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ تو دین اسلام یہ پاکیزہ مذہب ہے، ایک مکمل مذہب ہے، اور الحمدللہ اللہ پاک نے اس کے لیے ایسا نظام ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی عقل استعمال کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اس کے لیے بھی اتھارٹی موجود ہے، اور وہ اتھارٹی پوری کی پوری جماعت صحابہ علیہم الرضوان ہے۔ اس بات کا فیصلہ صحابہ نے کرنا ہے کہ کون سا عمل نبی علیہ السلام کی سنت تھا، کون سا عمل معمول نہیں تھا، وقتی مجبوری کے تحت ہوا ہے، کون سا عمل وہ صرف نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھا، اور کون سا عمل ابتدائی اسلام میں تھا بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اب یہ اتھارٹی کسی فرقے نے بنایا صحابہ علیہ الرضوان کو، یا کسی عالم نے؟ نہیں، صحابہ علیہ الرضوان کو یہ اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کسی فرقے یا کسی شخصیت نے نہیں دی۔ قرآن پاک کے اندر واضح آیات موجود ہیں جن میں امت کو صحابہ کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا، یہاں تک فرما دیا کہ تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا ہی اسی وقت جب تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ، اس کے بغیر تمہارا ایمان بھی قبول نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے واضح ارشادات موجود ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرات خلفائے راشدین علیہم الرضوان، ان کو پوری کی پوری جماعت صحابہ علیہم الرضوان میں وہ نمایاں مقام حاصل ہے کہ خلفائے راشدین کا عمل بذات خود سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ آپ محراب دیکھ رہے ہیں مسجد میں، جی
آپ مختلف چھوٹی بڑی مسجدوں میں آخر جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی آتے جاتے پورے ملک میں سفر ہوتے ہیں آگے پیچھے. کبھی آپ نے کوئی مسجد دیکھی جس کا محراب نہ ہو؟ جی شاید کہیں نظر پڑی ہو. کم از کم میں نے آج تک کوئی ایسی مسجد نہیں دیکھی، اور نہیں تو کم از کم کوئی چھوٹا سا محراب بنا لیتے ہیں، لیکن محراب ضرور ہوتا ہے. اب یہ محراب کیا ہے؟ محراب نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسجد کا محراب نہیں تھا. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی نہیں بنا. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی نہیں بنا. حالانکہ وہ بڑا تاریخی دور تھا اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی تاریخ کے حوالے سے بڑی انقلابی تبدیلیاں ہوئی ہیں اس میں، لیکن مسجد کا محراب نہیں بنا. یہ کب بنا ہے؟ آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بنا ہے. آج تک پوری امت اس عمل کی پیروی کر رہی. کسی نے یہ اعتراض نہیں اٹھایا جی کہ یہ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہیں بنا، اور حضرات شیخین علیہم الرضوان کے دور میں بھی نہیں بنا، تیسرے خلیفہ کے دور میں بنا. لیکن نہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا. کیوں؟ امت اس بات کو جانتی ہے کہ حضرات خلفائے راشدین علیہم الرضوان کا عمل وہ سنت کا درجہ رکھتا ہے. اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں موجود ہیں، میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام فتنوں کا ہمیں حل بتا چکے ہیں. افسوس تو یہ ہے کہ ہم اس حل کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں. آج جس شخص کو وضو اور استنجا کرنے کے مسائل معلوم نہیں، وہ سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا احادیث کی کتابوں کے ڈھیر لگائے ہوئے جیسے کوئی بہت بڑا علامہ کو مناظر اسلام بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ میں حقیقت عرض کروں کہ عربی کی چند لائنیں وہ عبارت نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہاں علامہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، درس قرآن دے رہا ہے، درس حدیث دے رہا ہے، لوگوں کو مسئلے بتا رہا ہے. تو بھئی قرآن پاک کا، حدیث کا، فقہ کی کتابوں کا ترجمہ پڑھ کے وہ باتیں آگے کر دینی، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں. یہ 8-10 سال کا بچہ جس کو اردو پڑھنی آتی ہے، یہ کام یہ بھی کر سکتا ہے. لیکن خرابیاں وہی آئیں گی جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، کہ پھر منسوخ چیزیں بھی بیچ میں ہی آئیں گی، اور جو چیزیں جو نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی یا مجبوراً ہوئی ہیں وہ بھی ساری اس میں آئیں گی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ دین کو سیکھنا اور سمجھنا ہے تو علماء سے سیکھنا اور سمجھنا ہے. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ ایسے جید اکابر اور پیکر اخلاص علماء کے ساتھ تعلق و نسبت عطا فرمائی ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس چیز کی قدر کرتے ہوئے جو اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان کے فیض یافتگان بھی الحمدللہ موجود ہیں. ہم ان کے ساتھ تعلق جوڑیں تاکہ ہم صحیح دین تک پہنچیں. وگرنہ جو دیکھیں آج کل ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، اب ہر چیز موبائل سے. ابھی ہم کمرے میں بیٹھے تھے تو مجھے قبلے کے رخ کا معلوم کرنا تھا، تو میں نے پوچھا قبلہ کس طرف ہے، تو ایک ساتھی نے فوراً موبائل نکالا. اب تو ہر چیز موبائل میں، قبلہ بھی آپ کو ادھر سے پتہ چل جاتا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، آپ بیمار ہیں آپ کو ہر قسم کی دوائیوں کا وہاں سے پتہ چل جاتا ہے، اور بہت کچھ ہے، وہ سارا کچھ آپ جانتے ہیں. اس فتنے کے دور میں اب دیکھیں ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں یہ فتنہ آ چکا ہے. آپ لے نہیں سکتے، آپ بچوں کے ہاتھ سے موبائل نہیں لے سکتے. کل کو انہوں نے بڑے ہونا ہے 2-4 سال کے بعد تو یہ ویسے بھی خود کفیل ہو جائیں گے، پھر انہوں نے آپ کو کدھر پوچھنا ہے. یہ سارے فتنے اب سوشل میڈیا کے اوپر ہے. اس کا ایک ہی حل ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی تعمیر کریں، ان کی تربیت کریں. وگرنہ خدا نہ خواستہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، پھر ساری زندگی آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے. ابھی سے ان کی ذہن سازی کریں. ہم جب اپنے اکابرین کو، میں اکثر ساتھیوں کو یہ واقعہ سناتا ہوں، حضرت مولانا عبداللطیف صاحب جیلمی رحمہ اللہ، میرے جد امجد، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں،
استادوں کو کہا کرتے تھے کہ ان کو خلفائے راشدین کے نام یاد کراؤ، ان کو حق چاریار کا نعرہ یاد کرواؤ۔ بظاہر بعض دیکھنے والے اعتراض کرتے تھے کہ بھئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ چیزیں سکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو 12 اماموں کے نام یاد ہیں یا نہیں؟ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلوکاروں اور اداکاروں کے نام یاد ہیں یا نہیں؟ تو پھر حضرات خلفائے راشدین کے نام یاد کروانے میں ہمیں کیوں جھجک محسوس ہوتی ہے؟ کس چیز کا ڈر اور خوف ہے ہمیں کہ ہم ان مقدس ہستیوں کے نام کیوں اپنے بچوں کو یاد نہ کروائیں جن کے مبارک ناموں سے ہی بہت سارے شیاطین بھاگ جاتے ہیں؟ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس چیز کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم ساری زندگی اسی سوچ میں گزار دیتے ہیں جی کہ بچے تو بچے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو پھر یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ یاد رکھیں، والدین کی نظر میں بچے ہمیشہ بچے ہی رہتے ہیں، والدین کی نظر میں وہ کبھی بڑے نہیں ہوتے، اور وقت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ میں چونکہ اس کے بڑے بڑے خوفناک نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، پورے درد دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کا ابھی سے ذہن بنانا شروع کر دیں اور صحیح علماء کے ساتھ ان کا تعلق جوڑیں، ان کے بیانات میں بیٹھیں، ان سے جا کر سوال و جواب کریں تاکہ صحیح دین تک ہم پہنچ سکیں۔ اگر خدا نہ خواستہ آج ہم نے کمزوری دکھائی، ہماری دوسری نہیں تو تیسری نسل کا ایمان وہ کس درجے میں چلا جائے گا اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے بچوں کے اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔